سیدنا و مولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بچوں، اللہ کے مقدس کلام سے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پاک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس کے اندر ایک بہت بڑی معاشرتی برائی غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس سے جو ہے پرہیز کرو گے، اس سے ناپسند کرو گے. معلوم ہوا کہ غیبت جو ہے یہ بہت بڑی برائی ہے، حتیٰ کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. غیبت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت سے بچو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں وہ بات کرو کہ اگر اس کے منہ پر بات کی جائے تو وہ اس بات کو ناپسند کرے. ایسی بات کرنا ناپسندیدہ ہے، یہ غیبت ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ جو عیب اس کے اندر واقعتاً پایا جائے اس کو بیان کرنا جو ہے یہ بھی غیبت ہوگی. فرمایا کہ ہاں
اگر وہ عیب اس کے اندر پایا جاتا ہے اور تم نے اس کو لوگوں کے درمیان اس کو بے عزت کرنے کے لیے تم نے اس کے عیب کو بیان کیا، فرمایا یہ غیبت ہے۔ اگر وہ عیب اس میں نہ پایا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ پھر تو تہمت ہوگی۔ لہذا غیبت جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گناہ غیبت جو ہے یہ 30 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، صحابہ سب نفلی روزہ رکھو لیکن افطار اس وقت کرنا جب میں تمہیں حکم دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے نفلی روزہ رکھا۔ جب شام ہوئی، افطاری کا وقت ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب افطار کرتے جاؤ۔ آپ نے افطاری کی اجازت دی اور فرمایا فلاں دو عورتیں انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے، یہ برتن لے جاؤ اور ان برتن کے اندر تمہیں کہو کہ تم قے کرو۔ ان عورتوں کو آپ نے جب یہ ارشاد فرمایا انہوں نے قے کی تو اس کے اندر جمے ہوئے خون کے ٹکڑے جو ہے وہ باہر نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو عورتوں کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ تمہارا روزہ نہیں ہوا اور تم عورتیں جو ہیں دونوں عورتیں غیبت کرتی رہیں اور غیبت کی وجہ سے جو ہے یہ خون کے لوتھڑے جو ہیں یہ تمہاری قے میں نکلے۔ اور فرمایا کہ اگر یہ تمہارے پیٹ میں رہتے تو اللہ کی قسم یہ پیٹ میں رہنے کی وجہ سے تم جہنم میں ڈال دی جاتی۔ تو غیبت جو ہے صرف 3 آدمیوں کی بات کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ ایک تو نفس پرست آدمی جو شرعی احکام کو جو ہے پس پشت ڈالتا ہے، دوسرا فاسق معلن کہ وہ کھلے عام جو ہے برائی کا ارتکاب کرتا ہے، تو شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے یا کوئی بھی گناہ جو ہے وہ شرع عام کرتا ہے، تو یہ فاسق معلن ہے۔ اس کی برائی جو ہے اس کی اگر بیان کی جائے گی اس کی برائی تو وہ غیبت میں نہیں ہوگی۔ اور اگر جو شخص ظالم ہو اس ظالم کے ظلم کا تذکرہ کرنا یہ بھی غیبت نہیں ہوگا۔ جس طرح ظالم حکمران ان کے ظلم کو بیان لوگ کرتے ہیں، تو اس طرح ان کے ظلم کو بیان کرنا یا ان کی برائی کو بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی صالح ہے، نیک ہے، اس کی غیبت کی جائے تو یہ غیبت جو ہے یہ اسے جہنم میں پہنچا دے گی۔ حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ آپ کہ ایک شخص غیبت کیا کرتا تھا، آپ اس کو روز کا خرچہ بھجوا دیتے، وہ بڑا خوش ہوتا کہ میں آپ کی برائی بھی بیان کرتا ہوں
اور آپ روز کا خرچہ جو ہے مجھے بھجوا دیتے ہیں۔ ایک روز اس کی بیوی نے اسے نصیحت کی اور کہا کہ تو ان کی برائی بھی بیان کرتا ہے ان بزرگوں کی، اور وہ تجھے خرچہ بھی بھجواتے ہیں روز۔ اس نے بیوی کی نصیحت پر عمل کیا اور حضرت کے جو ہے بارے میں غیبت کرنا بند کر دیا۔ جب غیبت کرنا بند کیا تو آپ نے جو ہے اس کا خرچہ جو ہے بھجوانا بند کر دیا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی کہ حضور غیبت کرتا تھا آپ کی تو آپ خرچہ بھجواتے تھے، اور آپ کی غیبت بند کر دی ہے تو آپ نے خرچہ میرا بند کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو ہمارا کام کرتا تھا، ہم تیرا کام کرتے تھے، کہ تو غیبت کرتا تھا اور اپنی نیکیاں جو ہے ہمارے حوالے کر دیتا تھا، اور اب غیبت جو ہے ہمارا کام کرنا تو نے بند کر دیا ہے، ہم نے تیرا خرچہ بند کر دیا۔ تو غیبت جو ہے بعض اوقات اگر کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی کی برائی کو بیان کرتا ہے، یا کسی ایسے آدمی کے سامنے کسی کی برائی بیان کرتا ہے کہ جو اس کو اچھی طرح نصیحت کر سکے، تو یہ بھی غیبت میں شامل نہیں ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خامد جو ہے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بخیل ہیں، اور میں ان کے مال سے ان سے پوچھے بغیر صدقہ خیرات کر سکتی ہوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تو ان سے پوچھے بغیر صدقہ خیرات کر سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے فقہا نے کہا کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے اگر کسی کی برائی کو بیان کیا جائے تو اس سے جو ہے غیبت نہیں ہوگی۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی رسول پہنچے اور کہنے لگے کہ شام کے اندر ایک شخص ہے اور وہ شراب نوش کرتا ہے، لیکن اب اس نے جو ہے شراب نوشی سے توبہ کر لی ہے، آپ اسے نصیحت فرمائیں تاکہ آپ کے فرمانے سے اللہ تعالیٰ اس کو مستقل طور پر شراب نوشی سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے اس کی غیبت کی ہے، بلکہ آپ نے ان کو بلایا اور بلا کر جو ہے کہا کہ اگرچہ تو نے توبہ کر لی ہے لیکن شراب نوشی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل توبہ کر، اللہ تعالیٰ تجھے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی، اور آپ کے دعا فرمانے سے اللہ تعالیٰ نے اس صاحب کو جو شام کے رہنے والے تھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ تو غیبت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک شخص کی غیبت کی۔ جب غیبت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ فوراً اس جو ہے برتن کے اندر قے کرو۔ اس نے قے کی تو گوشت کا ٹکڑا جو ہے وہ اس برتن کے اندر جو ہے گرا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ گوشت تو نے کھا کے آیا گھر میں؟ انہوں نے کہا ہم نے تو گوشت نہیں پکایا گھر میں۔ آپ نے فرمایا تو نے کسی کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا جو ہے ایسا ہی ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے۔
اور تو دیکھ کہ یہ گوشت کا ٹکڑا جو ہے طے کرنے سے تیرے اندر سے نکلا ہے۔ تو غیبت جو ہے یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ گناہ جو ہے غیبت کرنے کا ہے، کہ زنا کرنے سے آدمی خود توبہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن غیبت جو ہے اس کا گناہ یہ ہے کہ یہ غیبت جس کی ہے اس سے بخشوانا پڑتا ہے کہ تم جو ہے مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری غیبت کی۔ لہذا یہ غیبت جو ہے زنا کے گناہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور بعض بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے، جس طرح امام غزالی علیہ الرحمہ نے، آپ نے فرمایا 1 درہم سود کا وہ 36 مرتبہ زنا سے جو ہے اس کا گناہ زیادہ ہے، لیکن فرمایا کہ اس گناہ سے زیادہ گناہ جو ہے وہ غیبت کا ہے۔ تو غیبت جو ہے کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے، اور غیبت سے جو ہے بچنا ضروری ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، وہ عورت چلی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ نے فرمایا کہ اس عورت کا قد چھوٹا تھا، آپ نے فرمایا کہ تو کہہ کر یہ تو نے جو ہے اس کے بارے میں غیبت کی ہے۔ یعنی اس قدر جو ہے احتیاط غیبت کی کرائی جاتی۔ اسی طرح ایک صحابیہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو ایک امہات المومنین میں سے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اس کا دامن جو ہے کافی لمبا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو اس کے منہ پر کہتی تو وہ اس بات کو ناپسند کرتی، لہذا اس سے جو ہے توبہ کرو۔ یہ یہاں تک احتیاط جو ہے وہ کی گئی۔ تو غیبت جس کو ہم جو ہے روزمرہ معاملات میں غیبت نہیں سمجھتے، اس کو گناہ نہیں سمجھتے اور روزمرہ جو ہے اس کو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کبیرہ گناہوں سے غیبت سمیت کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔